حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کیا دوسرے کاموں کو روک کر پیسے جمع کر کے حج کرنا ضروری ہے؟ یہ دوسرے دنیاوی کام جیسے گھر بنانا یا بہن کی شادی وغیرہ کرنا افضل ہے؟ اس کی تفصیل بتا دیں۔ اور ایک دفعہ مفتی عابد شاہ صاحب سے ہم نے سوال پوچھا تو کبھی کبھی ہمیں بھی ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے لوگ جی جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں اور یہ دیکھو حج پہ جا رہے ہیں جی، تو پہلے ان کا فرض ادا کریں۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ شریعت کی جو کانسیپٹ ہے نا بچی کی شادی کا، اس میں تو خرچہ ہے ہی نہیں، یہ عذر ہی نہیں بنتا۔ تو پلیز مصعب آپ بھی کچھ۔ جی بات تو آپ نے اچھی فرما دی۔ بات یہی ہے کہ حدیث میں جو آیا نا کہ جس کے پاس زادن و راحلتن، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری ہو اور سفر کا خرچ ہو اور وہ حج کے لیے نہ جائے تو آپ نے فرمایا تو چاہے تو یہودی مر جائے چاہے نصرانی مر جائے۔ اتنی خطرناک وعید ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے، لہٰذا تو اگر کسی کے پاس اتنا خرچ ہے کہ وہ حج کا ٹکٹ، ویزے کے اخراجات، وہاں رہائش اور اس دوران اپنے اہل و عیال کا خرچ اس کے پاس ہے تو اس کے لیے جانا فرض ہے، اور پھر کسی اور کام کے لیے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، پھر اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری پیسے جمع کر کے حج پہ جائے، پھر وہ اپنے اور کاموں میں پیسے لگا سکتا ہے۔ جہاں تک بیٹیوں کی شادی کی بات ہے تو جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، دین پر چلے گا، اللہ اس کی بیٹیوں کا رشتہ بھی اچھا کرائے گا، اور جو اللہ کا حکم توڑ کر بیٹیوں کی شادی کرائے گا، اللہ معاف فرمائے، وہ نکاح ہی بعد میں مصیبت کا سبب بنے گا، جھگڑوں کا سبب بنے گا۔ اور وہ بات بڑی خوبصورت مفتی عابد شاہ صاحب نے آپ نے دہرا دی کہ اصل میں شادی میں تو اسلام نے خرچ رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ شادی جتنی سادی ہوگی حدیث میں اتنی ہی برکت والی ہوگی۔ اور صاحب اس حوالے سے ایک اور بات بھی سنی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ تصدیق فرمائیں گے کہ جتنا پیسہ آپ حج پہ لگاتے ہیں اللہ رب العزت اتنی اس کے بقدر ضرورتیں آپ کی روکتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی۔ جی بالکل، وہ برکت والا ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ حج کے دوران اہل مکہ پر اور وہاں کے رہنے والوں پر جو آپ خرچ کرتے ہیں اس میں بھی اللہ برکت دیتا ہے۔